أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج یہ آپ لوگوں کو تھوڑی بیک گراؤنڈ نوائز آئیں گی، لیکن کوئی نہیں، برداشت کریں، خیر ہے، کیونکہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں وہاں بچے کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری کلاس ہے، یہ پچھلے ہفتے ہم کر نہیں سکے تھے تو ٹریول کی وجہ سے، تو اس ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ مس نہ ہو۔ آج ٹاپک بہت مزے کا ہے اور بڑا زبردست ٹاپک ہے۔ آ، ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ جو چیز ہم کور کر کے آئے تھے، ہم دیکھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو کیسے ان کی جان چھڑائی، اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھی وہ اسی طرز پہ چل پڑے جو کہ ان کو کلچرل انفلوئنس تھا کہ ہم کو بچڑا نہ معبود بنا لیں، ہم یہ کام نہ کر لیں، مطلب وہ اسی طرز پہ چل پڑے جس طرز پہ جس کلچر سے وہ ارادہ ہوئے تھے۔ ہم پاکستان میں آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جس کلچر پہ ہم پاکستان میں، ہم پاک اور ہند کے کلچر سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ ہم نے دین کو اور کلچر کو اتنا مکس اپ کر لیا کہ ہم صحیح دین کی پہچان بھول گئے۔ اب آج کی جو آیت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی صفات کے اوپر ہے، اب یہ شروع ہو رہی ہیں، آگے سے کنٹینیو ہوئی۔ آج میں نے ارادتاً ایک آیت رکھی ہے کیونکہ اس کا ٹاپک ایک کریٹیکل ہے، ایک مزے کی چیز ہے، مطلب ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ اگرچہ ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے سارا ہی مطلب بہترین ہے، لیکن یہ جو آج ہے اس میں آپ کو کلیم اللہ نظر آئیں گے، اللہ سے جو کلام کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسى لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان کی باتیں کی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر اپنی جگہ پر وہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ سے مکالمہ شروع ہوا، اللہ سے ان کی بات شروع ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خواہش کیا تھی؟ کہ میں اللہ سے اللہ کا دیدار کروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو۔ مطلب ایک پہاڑ، ایک ایسی ساکن چیز جو تیز ہواؤں سے نہیں اڑتی، ایک ایسی چیز جس کے اوپر موسم کا اثر نہیں ہوتا، ایک ایسی چیز جو سیلاب کے اندر نہیں بہتی، مطلب اتنی اسٹرکچرلی اسٹرانگ چیز، اللہ نے کہا کہ اگر وہ ٹک گیا نا تو تم مجھے دیکھ لو۔ اب آگے کیا ہوا؟ بس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو اس کے پرخچے اڑ گئے، مطلب وہ ریزہ ریزہ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جنابت میں معذرت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے ایک چیز کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ان کو کوئی شک تھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے اوپر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کرنے کا اللہ سے ریکویسٹ کی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ریکویسٹ کی تو وہ چاہت میں کی، وہ شدت میں کی، وہ محبت میں کی کہ آپ مجھے یہ چیز اپنا دیدار بھی کروا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن وہ حدیث یہاں واضح، مطلب یہاں بیان کرنا موضوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی تو اس وقت اللہ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا. اوکے. تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مطلب پہاڑ برن ٹو گراؤنڈ ہو گیا، بالکل ٹوٹ گیا. جب وہ بالکل ٹوٹ گیا تو موسیٰ علیہ السلام سکتے میں آ گئے، اور جب وہ سکتے میں آئے تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے. اس سکتے میں آ کے وہ خود بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ خود بے ہوش ہو گئے تو ان کے اوپر یہ کیفیت تھوڑی دیر تک جاری رہی. تو غرض کہنے کا یہاں مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی خواہش اللہ سے ظاہر کی جو کہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں تھی پوری ہونا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، کوئی بھی چیز دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اس پہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال کے طور پہ ایک پہاڑ کا بتا دیا کہ یہ پہاڑ ہے، اس پہ اگر میری تجلی یا میرا اشارہ یا میری جھلک اس نے برداشت کر لی تو میں تمہیں نظر آ جاؤں گا، ورنہ میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. اب اس چیز کو لے کے جو یہودی تھے نا، وہ بڑا فخر کرتے تھے، مطلب دور حاضر میں بھی کرتے ہوں گے، واللہ عالم. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وجہ کو لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پہ بھی جھوٹ باندھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے مجھے تھپڑ مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ سب سے افضل ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو یہودی نے کہا ہاں، رسول اللہ سے بھی افضل ہے. اور اس بات پہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس عیسائی یہودی کو تھپڑ مارا. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ لگی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پر فوقیت نہ دیا کرو، ٹھیک ہے، مجھے کسی پہ فوقیت نہ دیا کرو. روز قیامت، روز قیامت جس دن جب میرا افاقہ ہوگا، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا افاقہ ہوا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا افاقہ ہوگا. یہ جو ورڈ نہیں آیا دکم وخر موسیٰ صعقہ، اور جب افاقہ ہوا مطلب جب ہوش میں آئے، تو قیامت کے دن جب سارے مسلمان بے ہوش ہوں گے اس ہیبت سے، اور جب سارے ہوش میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اٹھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا کیا ہوگا، لیکن میں جب ان کو دیکھوں گا تو وہ اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں. یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس پہ کیا تھا، یہ فضیلت تھی یہ بتانے کی کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. لیکن اس پر آئمہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جس پر یہ یہودی کا اور ایک انصاری صحابی کا مکالمہ ہوا، یہ عین ممکن ہے کہ یہ حدیث اس وقت آئی ہو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث نہیں آئی تھی کہ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین. وہ 5 خصوصیات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہ اللہ نے کسی کو نہیں دی. نمبر 1 وہ کیا تھیں؟ نمبر 1 کہ ایک سرٹن ڈسٹنس سے کافروں کے اوپر اللہ کے نبی کی ہیبت بیٹھ جاتی تھی. نمبر 2 پوری زمین اللہ کے نبی کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. نمبر 3 آپ رحمت للعالمین تھے. نمبر 4 آپ کسی امت کے نبی نہیں تھے، آپ پوری دنیا کے لیے آخری نبی تھے، آخر الزماں تھے. نمبر 5 یوم القیامت، یوم محشر آپ شفاعت کریں گے. یہ آتھرائزیشن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو کچھ آئمہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس حدیث سے پہلے کا ہو، لیکن ساتھ آئمہ ہمیں یہ اسلوب بھی سمجھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو فضیلت تھی کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش بھی کی، یہ فضیلتیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن لا نفرق بین احد رسلی، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو اس طرح کے بحث و مباحثے میں ہم پڑھتے ہی نہیں. تو یہاں یہ بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ چیز بتا رہے ہیں کہ روز محشر میں تو موسیٰ کو پہلے دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، وہ یہ چیز بتا رہے ہیں. اچھا، اور ساتھ ہی ہمیں دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہترین اور بہت زیادہ ہے، وہ رحمت للعالمین. اب آپ دیکھیں کہ خالی اس آیت کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ چیزوں کو اس میں سے سمجھ لیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی مطلب وہم میں پڑے رہتے ہیں، کیا اللہ کا دیدار کسی نے کیا؟ کیا معراج کے اوپر اللہ کا دیدار ہوا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت ایک بحث کا ٹاپک پڑا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، جب انہوں نے سفر معراج کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ کے نبی کو اللہ کا دیدار. محسن بھائی، میں نا ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا ہوں، واپس آ کرتا ہوں. پھر ارجنٹ تو نہیں ہے لوگوں کو، تو اتنی جلدی نہیں ہوتی. اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کسی کو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے بھی اپنے رب کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ اپنی بصیرت اور دل کے ساتھ دیکھا. اس کی جو صحیح دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا گیا کہ حل رأیت ربک قال نور انا ارادہ، کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے حجابت النور لو کشفہ لا حرقت سبحات وجہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ کا حجاب نور ہے، اگر یہ حجاب نہ ہوتا تو اللہ کے چہرے کے نور سے سب کچھ جل جاتا. غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ چیز بہت ہی زیادہ مطلب اوتھنٹک ہے. تو اس بحث میں اگر کوئی پڑھے کہ کسی نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو دا آنسر از نو. اس کو سپورٹنگ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو تم نے کہا. پھر فرمانے لگی کہ مطلب جس نے یہ چیز کہی اس نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ چیز سوری، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اس پہ آئمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بصیرت اور دل کے ساتھ دیکھا لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ چیز کنفرم ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یوم القیامہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ مطلب غور طلب ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ تعالیٰ کا دیدار روز محشر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا دیدار دو جگہوں کے اوپر ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ جیسا اللہ چاہے. اور کیسا ہوگا؟ جیسا اللہ کی شان ہے. مطلب یہ اللہ ہی کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کا دیدار جو سا ہے کیسا ہوگا اور یہ کس طرح ہونا چاہیے. یہ مطلب صرف اور صرف اللہ ہی کو پتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلا دیدار اللہ کا کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اللہ کا پہلا دیدار کب ہوگا جی؟ قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا دیدار اللہ کا کب ہوگا؟ دوسرا دیدار اہل ایمان کہاں کریں گے؟ جنت کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا دیدار ہے یہ اہل ایمان جنت کے اندر کریں گے اللہ کا. تو یہ دو وہ مقام ہیں جس پر اللہ کا دیدار ہوگا. اب یہ کیسا ہوگا؟
جیسا کہ اللہ کی شان کے مطابق. ٹھیک ہے. مطلب زیادہ ہو سکتا ہے، مطلب کم ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اس کے علاوہ مطلب جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ٹھیک ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہو جائیں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. مطلب جب مسلمان اپنے رب کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے بارونق ہو جائیں گے، وہ اللہ کا نور انڈیوس کر لیں گے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے خوبی ہے اور مزید. مطلب جس نے نیکی کی ہے ان کے لیے نور ہی نور ہے اور اللہ کا نور ان کو ملے گا. اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، بہت لمبی حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جب روز محشر اللہ کا ظہور ہوگا تو جو مومنین ہیں وہ اللہ کو پہچان لیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے جمعے ہوگا، واللہ عالم. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے اہل الایمان، تو ان کے جو چہرے کے مطلب خوبصورتی ہے وہ بڑھتی جائے گی. ہم دیکھیں جنت کو اتنا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مستقل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے. وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، چینج ہے. انسان چینج کو پسند کرتا ہے. اگر ایک شخص کا چہرہ ایک ہی جیسا رہے تو وہ تو ایک نارمل چیز ہوگی، وہ تو دنیا میں بھی ہے. اب جنت میں کیا ہے کہ انسان ہمیشہ جوان رہے گا. وہ کیسے رہے گا؟ اللہ کے نور سے، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. ہر جب جس وقت اللہ کا دیدار کریں گے اہل ایمان، اللہ ان کو اور خوبصورت کرتا رہے گا. تو تغیر رہے گا، ایک کشش رہے گی، ایک اٹریکشن رہے گی. یہ ایک چیز ہے. اب یہاں یہ بات واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس چیز پر یقین رکھیں کہ یوم القیامہ اللہ کا دیدار اہل ایمان کے لیے ہے اور جنت میں بھی ہے. اور ساتھ ہی ہم اس چیز پر بھی یقین رکھیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اللہ نے خود قرآن میں واضح کر کے بتا دیا قال ربی ارنی انظر الیک، کہ مطلب ممکن نہیں ہے کہ تم قال لن ترانی ولکن انظر، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ لو. اگر یہ پہاڑ دیکھ بیٹھے گا تو پھر تم مجھے دیکھ لو. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دی اور اہل الایمان کے لیے مخصوص کر دی قیامت کے روز. ٹھیک ہے. اگلی جو آیات ہوں گی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقی خصوصیات کا ذکر ہوگا. تو جو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے اور وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے. جیسے ابھی میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اللہ کا نور، اللہ کا جو مطلب اللہ نور ہے اور حجاب سے وہ ڈھکا ہوا ہے. مطلب ساری دنیا جل جائے اگر وہ اس کا نور سب کو پتہ لگ جائے. دوسری چیز ہم نے یہی سمجھی کہ روز محشر ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا. اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یس. جزاک اللہ خان صاحب.